یہ ہے خانقاہ، یہ ہے خانقاہ کے مربیین۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب نے فرمایا، ان کے والد مفتی محمد حسن صاحب حضرت تھانوی کی مجلس میں بیٹھتے تو مفتی صاحب بات نہیں کرتے تھے، بہت بولتے کم تھے۔ مولانا عبید اللہ صاحب فرما رہے ہیں، ان سے سنا میں نے کسی وہاں تک کم بولتے تھے، اور خواجہ صاحب بہت بولتے تھے، ہر بات میں سوال، ہر بات کرتے تھے، کھلی ہوئی تھی طبیعت، کبھی شعر سنا رہے ہیں، کبھی کوئی بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب پوری مجلس میں خاموش، چپ۔ ایک دن کیا ہوا، حضرت مولانا عبید اللہ صاحب فرماتے ہیں، ایک دن کیا ہوا، حضرت کی مجلس گرم تھی، سب بیٹھے تھے، باتیں چیتیں چل رہی تھی، بڑی معرفانہ کلام چل رہا تھا، باتیں ہو رہی تھیں، تو ایک دم حضرت مفتی صاحب بولے، حضرت تھانوی کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، حضرت میرے قلب کی اس وقت یہ کیفیت ہے، یعنی میرے دل کا اس وقت یہ حال ہے کہ اگر مجھے اللہ میاں کھڑا کر کے یوں کہے ادھر جنت ہے، ادھر جاؤ گے، ادھر اشرف علی کی مجلس ہے، ادھر جاؤ گے، بولو کدھر جاؤ گے، تو میں کہوں گا میں تو حضرت کی مجلس میں جاؤں گا۔ اتنی بڑی بات کر دی، سارے مریدین حیران کہ یار جنت اور اس کے مقابلے میں حضرت تھانوی کی مجلس، یہ کیا بات کر دی انہوں نے؟ سب پریشان، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے کہ یار یہ تو یہ بولتے نہیں، اور بولے تو کفن پھاڑ کے بولے، ایسا جملہ بولا کہ پریشان۔ حضرت تھانوی نے دیکھا، حضرت تھانوی نے کیا جواب دیا مفتی صاحب کو، آپ کو ایسے ہی سوچنا چاہیے۔ اللہ اکبر، کہتے اب تو ہم اور بھی پریشان کہ یہ کیا بات ہے، اس کا مطلب ہے یہ صحیح سوچ رہے ہیں۔ اب حضرت تھانوی نے تمام حاضرین کو دیکھا، سمجھ گئے کہ مغالطے میں پڑے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی تم اصل میں مولوی محمد حسن کہتے تھے ان کو، مفتی محمد حسن نہیں کہنے، بھائی تم مولوی محمد حسن کی بات سمجھے نہیں، مولوی صاحب تم مولوی محمد حسن کی بات سمجھے نہیں۔ اصل میں مولوی محمد حسن یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ ادھر اشرف علی ہے تو وہ طریق الی الجنت ہے، تو طریق سے ہی تو چل کے جاؤ گے جنت میں۔ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، وہاں طریق کی دعا مانگی نا، یہ تو نہیں کہا اہدنا الصراط اللہ، اہدنا الصراط الرسول۔ معلوم ہوا کہ اصل میں شیخ جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بنتا ہے، تو جنت میں بھی تو جب ہی جاؤ گے جب شیخ کے پاس سے ہو کے جاؤ۔ یہ ہے وہاں کا انداز تربیت۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، 5 منٹ اور ہیں بس، آخری قصہ سنا کے بات ختم، کیونکہ یہ تو باتیں اتنی ہیں کہ چل سو چل، مولوی صاحب کی رات کی عشاء کی نماز یہی رہ گئی، سمجھے؟ کیونکہ حضرت کے واقعات کی آمد شروع ہو گئی ہے، وہ اب رکنے والی ہے نہیں۔ یادوں سے آخری قصہ سنا کے اور میں بات ختم کرتا ہوں، آپ سے اجازت لوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ابھی آپ کو بتایا خانقاہ میں ایک حوض تھا درمیان میں، ایسے وہ پٹا ہوا تھا، اوپر اس پہ پتھر تھا، کنارے سے کھلا ہوا تھا، وضو کرنے والے بیٹھ کے یہاں سے وضو کرتے تھے۔ وہاں حضرت کا لوٹا رکھا ہوا تھا، لوٹا جس سے حضرت وضو کر فرماتے تھے۔ عام طور پر نیاز خان جو حضرت کے خادم خاص تھے، وہ لوٹا کسی اور کو اجازت نہیں تھی، وہ حضرت کا لوٹا بھر کے رکھتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ حضرت آج گھر سے وضو کر کے آئے یا نہیں کر کے آئے، وضو کریں گے یا نہیں کریں گے۔ عام کسی طالب علم کو، کسی استاد کو، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ اب ایک دن کیا ہوا، حضرت گھر سے وضو کر کے آئے، نماز پڑھانے مصلی پر کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے جب یوں پلٹے تو سامنے دیکھا وضو خانے پہ حضرت کا لوٹا رکھا ہوا ہے اور اس پہ حضرت کی مسواک رکھی۔ حضرت کی نظر پڑی سامنے، اب حضرت نے دیکھا لوٹا رکھا ہوا ہے، مسواک رکھی۔ حضرت یوں کر کے دیکھا، پوچھا بھائی یہ لوٹے پہ مسواک کس نے رکھی، یہ لوٹا بھر کے کس نے رکھا؟ اب چپ، کوئی نہیں بول رہا حاضرین میں سے۔ حضرت نے کہا ارے بھائی بولتے نہیں ہو، اب کوئی خاموش نہیں۔ حضرت نے کہا تمہیں پتہ ہے ایذاء مسلم حرام ہے، مجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے، تو تم حرام کا ارتکاب کرتے ہو، بتاتے کیوں نہیں کس نے رکھا؟ ایک مولانا صاحب کھڑے ہو گئے، یہ حضرت میں نے رکھا۔ حضرت نے کہا انا للہ انا الیہ، کیوں رکھا؟
انہوں نے کہا حضرت اصل میں نے دیکھا کہ آپ تشریف لاتے ہیں، یہ نیاز خان لوٹا بھر کے لاتا ہے، یہ بھر کے رکھ دیتا ہے، آپ وضو فرماتے ہیں، اس کے بعد نماز پڑھاتے ہیں، تو الدال علی الخیر کفاعلہ، اس کے مطابق اس کو بھی آپ کی نماز کا ثواب ملتا ہے، آپ کے جو بیانات کرتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ ثواب میں حاصل کر لوں۔ اللہ اکبر، میں نے کہا روز یہ لے جاتا ہے، میرے نیکیاں گھسیٹ کے، آج میں لے لوں۔ حضرت نے کہا مولوی صاحب پتہ ہے تم نے کتنے گناہ کیے؟ وہ مولوی صاحب پریشان، اس میں گناہ کی کون سی بات؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے دخل در معقولات کی، یہ کام تمہارا تھا نہیں، مدرسے کا ایک انتظام ہے، اس انتظام میں دخل دینا یہ جائز نہیں ہے، میں نے جس کی ذمہ داری لگائی وہ کرے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ تم نے لوٹا بھر کے وہاں رکھ دیا، اس پر میری مسواک رکھ دی، یہ لوٹا وقف تھا، ہر آدمی استعمال کر سکتا تھا، جب تم نے اس کے اوپر میری مسواک رکھ دی تو تم نے والے وقف میں تصرف کیا کہ کوئی آدمی اب اس کو استعمال نہ کرے، اور میں نے بھی استعمال نہیں کیا، یہ دوسرا گناہ۔ تیسرا یہ کہ تم نے مسواک میری بغیر میری اجازت کے اٹھا لی، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس، حدیث میں آتا ہے کہ دوسرے کا مال بغیر اس کی اجازت کے جائز نہیں ہے، تم نے وہاں سے اٹھا کے وہاں رکھی، یہ گناہ۔ چوتھی بات یہ کہ تم نے وہ مسواک واپس اٹھا کر اپنی جگہ رکھی بھی نہیں، اب کوئی اور دیکھے گا اس کو پھینک دے گا، میں بدگمانی کا شکار ہوں گا، کوئی میری مسواک اٹھا کے لے گیا، اتنے گناہ کیے۔ تو خانقاہ میں اس طرح تربیت ہوتی ہے۔ تو مولوی صاحب نے آج پابندی لگا دی تھی کہ صرف خانقاہ میں رہنا، خانقاہ کے باہر نہیں جانا۔ تو بہرحال آپ حضرات دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حضرات کے سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا